عامر ہمیشہ اپنی والدہ کی نصیحت ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا۔ سب گھر والے اس کی اس عادت کی وجہ سے بہت تنگ تھے۔ وہ گھر کی ساری جمع پونجی اس نشے کی بری عادت میں صرف کر دیتا۔ اس کا ایک ہی بھائی عمران تھا جو بہت محنتی تھا۔ عامر کے والد 3 سال پہلے وفات پا گئے۔ ان کی وفات کے بعد عمران نے اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ کر گھر کا خرچ سنبھال لیا۔ وہ صبح سویرے کام کی تلاش میں گھر سے نکل جاتا اور شام کو واپس لوٹتا، لیکن عامر بری صحبت میں پڑ گیا اور اسے نشے کی لت پڑ گئی۔ اس کے گھر والوں نے اسے بہت سمجھایا لیکن اس کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ اس کے دوست اسے اس کے گھر والوں کے خلاف ورگلاتے اور کہتے کہ ان کی باتوں میں نہ آ جانا۔ ایک روز عامر نشہ کر کے رات کو گھر دیر سے پہنچا اور چلا کر اپنی والدہ سے کھانا مانگا تو اس پر اس کی والدہ نے کہا، عامر بیٹا گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے۔ یہ سن کر عامر طیش میں آ گیا کیونکہ اسے بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی اور چلا چلا کر اپنی والدہ کو برا بھلا کہنے لگا۔ عمران نے اسے روکا مگر اس نے کسی کی کوئی بات نہ سنی۔ عمران نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ ان کی والدہ یہ سب دیکھ کر بلک بلک کر رو رہی تھی۔ اگلی صبح ماں نے کہا، عامر بیٹا پہلے کام کر کے رقم لاؤ پھر گھر میں کھانا پکے گا۔ یہ سن کر عامر آگ بگولا ہو گیا۔ وہ اپنی ماں کو دھکا دے کر وہاں سے باہر نکل گیا۔ جب وہ اپنے دوستوں کے پاس پہنچا تو ان کے پاس پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اس کے دوست اس سے جھگڑنے لگے اور اسے اتنا مارا کہ وہ زخمی ہو کر زمین پر گر پڑا۔ وہ گلی میں بے ہوش پڑا تھا، تب چچا کرمو وہاں سے گزرے۔ انہوں نے عامر کو اس حالت میں پایا اور وہ اسے ہسپتال لے گئے اور وہاں سے جب اس کے گھر میں اس کی ماں کو بتایا تو وہ بہت پریشان ہوئی۔ جب عمران واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا اور وہ بہت خوش لگ رہا تھا کیونکہ اس کی فیکٹری میں نوکری لگ گئی تھی۔ اس کی والدہ بہت خوش ہوئیں، لیکن جب عمران کو عامر کی اس بات کا علم ہوا تو وہ بہت پریشان ہوا۔ اب عامر کو اپنے برے رویے اور بری صحبت کی سزا مل چکی تھی۔ وہ اب بھی نفاقت محسوس کر رہا تھا۔ اس نے اپنی والدہ سے اپنے برے رویے اور بری صحبت کی معافی مانگی تو اس کی والدہ نے اسے معاف کر دیا۔ کچھ دن کے بعد عامر نے ایک سرکاری اسکول میں داخلہ لے لیا۔ اب عامر دل لگا کر پڑھائی کرنے لگا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے گھریلو حالات بھی اچھے ہو گئے۔ پیارے دوستو، ہمیں بری صحبت میں نہیں پڑنا چاہیے۔